بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین سب مل اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم اس ماہ محرم میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد عبادت مقصد حیات کی خاطر اس فرش اعضاء پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں۔ آج تھوڑی مجلس لیٹ شروع ہوئی لیکن انشاءاللہ کل سے تقریباً 8:45 بجے ہم بیٹھ جائیں گے کیونکہ آگے بھی ایک مجلس ہوتی ہے، تو اگر ٹائم پہ آئیں گے تو مطالب اہل بیت سے استفادہ لیں گے، آپ کے لیے مجالس انشاءاللہ مفید واقع ہوں گی۔ اکثر اعتراض شیعیان اہل بیت پہ کیا جاتا ہے کہ ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں یا نہیں کہ دوسرے امام حسین کو نہیں مانتے، ہم بھی یزید کے اس فعل کی مذمت کرتے ہیں کہ اس لعین امام حسین کو شہید کیا، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ عمل یہ فعل بہت برا تھا، لیکن ہر سال عزاداری کرنا، ہر سال غم منانا، اتنا خرچہ کرنا، نظر نیاز علم کالے کپڑے پہننا، یہ مردہ پرستی ہے،
اتنا خرچہ اگر کرنا ہے تو قوم کی کسی بھلائی میں کیجئے، کسی اور کاموں میں کیجئے۔ تو اس عمل کو ایک ایسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہم کوئی برا عمل کر رہے ہیں۔ جب انسان قرآن سے دور ہو جائے، تعالیم رسول سے دور ہو جائے، تو اسے اپنے فکر میں جو بدعتیں پیدا ہو گئی ہیں، جو خطور پیدا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بہت آل محمد و آل محمد سے دور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا دیجئے کہ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک سرزمین کا نام نہیں ہے کہ آپ سے بولا جائے کربلا کیا ہے، آپ بولیں عراق میں ایک شہر ہے جس کا نام کربلا ہے۔ آپ کو بولا جائے آپ شیعہ کیا مناتے ہو، تو یہ کبھی مت کہا کرو کہ ہم ایک واقعہ منا رہے ہیں، ہم ایک قصہ تھا کربلا کا جسے ہم منا رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک کلچر کا نام ہے، کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا ایک خاص طرز زندگی کا نام ہے، کربلا قوموں کو زندگی کرنے اور اس کا سلیقہ گزارنے اور راہ و رسم کا نام ہے۔ لیکن دشمن کی یہی کوشش ہے کہ کربلا کو محدود کیا جائے قصے میں۔ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں، بلاتے ہیں مولانا ناز کو، بولتے ہیں بتائیے کربلا میں کیا ہوا تھا، ایک قصے کی حد تک محدود کیا جائے۔ اور جب آپ اس قصے کو سناتے ہو تو فوراً بولتے ہیں کہ بھئی قصہ تو ایک بار سنایا جاتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر سال محرم کا چاند نظر آتا ہے اور بار بار آپ اس قصے کو دہراتے ہو، بار بار اس قصے کو سناتے ہو۔ تو یہاں پہ ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے کہ کربلا قصہ نہیں ہے، کربلا تہذیب ہے۔ ہمارے بچے فرش ازاں پہ قصے سننے نہیں آتے، حسین سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے آتے ہیں۔ ورنہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آپ کو شیعوں کا کوئی اور رنگ نظر آتا۔ اگر کربلا نہ ہوتی، اس ملک میں جتنا شیعوں نے ملک کی سالمیت کے لیے کردار ادا کیا، یہ کردار آپ کو نظر نہ آتا۔ ورنہ القتل بالقتل، اگر ہمارے گلے کٹ رہے تھے تو ہم بھی گلے کاٹتے نا، لیکن نہیں، ہمیں کربلا نے صبر کا درس دیا، ہمیں کربلا نے تہذیب کا درس دیا۔ ورنہ سامنے سے گالی آتی تو ہم بھی گالی کا جواب گالی سے دیتے نا، لیکن حسین نے کہا نہیں، تو صفین میں علی کے لشکر کا ماننے والا ہے، کسی اور کا ماننے والا نہیں کہ تو گالی کا جواب گالی سے دے۔ رہی بات یہ کہ قصہ عجیب ہے کربلا کا، اگر یہ صرف قصہ ہوتا تو اس قصے کو رونما ہونے سے پہلے رسول اتنا یاد کیوں کرتے؟ جس طرح آج ہر مسلمان کو پتا ہے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، ظہور ہوا نہیں پر سب کو پتا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے، برملا پتا ہے، کسی سے حضرت مہدی کا آنا چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی ایک واقعہ ہوا نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے آنے کی پہلے سے ایسے خبر دی گئی ہے کہ آئیں گے، کس طرح نماز پڑھائیں گے، کہاں پہ ظہور کریں گے، کس شہر میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھیں گے، سب کو پتا ہے۔ کوفے میں بنیاد ہوگی، کعبے کی دیوار پہ ٹیک لگا کے آواز دیں گے انا بقیت اللہ فی الارض، میں اللہ کی وہ باقی نشانی ہوں زمین خدا پر۔ اسی طرح واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے یہ نہیں کہ صرف رسول خدا، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک ہر نبی کو بتایا گیا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے۔ جب سامرہ جائیں تو دو بڑے علماء کی قبریں ایک ساتھ ہیں، ابن قولوی اور شیخ مفید۔ قولوی شیخ مفید کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے کامل الزیارات، 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، جس کتاب میں وہ فضائل زیارت امام حسین بیان کرتے ہیں اور جناب آدم سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جتنے انبیاء کا نزول ہوا وہ سرزمین بابل، سرزمین فلسطین، سرزمین عراق، کیونکہ یہ بین النہرین، یہاں پہ اکثر انبیاء آئے، تبھی کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اللہ یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. ان مومنین کی صحت کے لیے بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وجل فرجہم. تو کامل الزیارہ میں فرماتے ہیں بلندتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کم از کم اللہم صلی علی محمد. اپنا صدقہ نکالا کریں، پنکھوں کا بھی صدقہ نکالا کریں کہ احتیاط کیا کریں مجالس شروع ہونے سے پہلے ہر چیز کو ریپیئر کیا جائے، کیونکہ ایک چھوٹے سے حادثے کی وجہ سے کسی مومن کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر پنکھے کو دیکھا جائے مومنین کے آنے سے پہلے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. انشاءاللہ تمام مومنین کی صحت کے لیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے وہ سرزمین بابل یعنی عراق فلسطین اسی خطے میں آئے، اور ہر نبی جب سرزمین کربلا سے گزرتا تھا اس کے بدن پر کوئی نہ کوئی زخم ضرور آیا ہے. حضرت آدم گزرے، پاؤں لڑکھڑایا، سر پہ چوٹ آئی، خون جاری ہوا. فوراً خدا سے پوچھا پروردگارا کوئی خطا تو نہیں ہوئی؟ کہ آدم خطا نہیں ہوئی، اس سرزمین پر آخری نبی کے نواسے کے گلے کو کاٹا جائے گا. ہم نے چاہا کہ تیرا خون بھی اس سرزمین پہ گرے تاکہ تیرا بھی حسین کے خون کے ساتھ کوئی کنیکشن بنے. حضرت ابراہیم اس سرزمین پہ گرے، چوٹ آئی. انبیاء کو جب تکلیف آتی تھی خدا سے سوال کرتے تھے پروردگارا، کیونکہ تکلیف یا گناہ کی وجہ سے آتی ہے یا کسی بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، کہ خدایا کوئی گناہ کیا؟ کہ نہیں ابراہیم، اسی سرزمین پر محمد کے نواسے کو بڑی بے دردی سے مارا جائے گا. ہم نے چاہا کہ تیرا کوئی کنیکشن بنے. حضرت موسیٰ جب سرزمین کربلا سے گزرے، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کی جوتی پھٹ گئی، اور پھٹنے کے نتیجے میں سرزمین کربلا پہ کچھ کانٹے تھے، وہ کانٹے ان کے پاؤں میں گئے اور خون بہا. کہ خدایا کوئی خطا ہوئی میرے پاؤں سے خون بہا؟ اللہ کی آواز آئی، موسیٰ تیرے پاؤں سے تھوڑا خون بہا ہے، اس سرزمین پر لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اس سرزمین پر نبی کی نواسیوں کو ننگے پاؤں چلایا جائے گا. یہی محرم کا مہینہ آنے والا تھا. ابن قولوی لکھتے ہیں کہ حضرت جناب زکریا اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، بڑے عرصے تک بے اولاد تھے. دعا کی خدایا مجھے اولاد دے. اس نتیجے میں خدا نے حضرت زکریا کو واقع کربلا پورا سنایا. لکھتے ہیں کہ جب پورا واقع کربلا سنا 3 دن تک حضرت زکریا اپنے گھر سے نکلے نہیں، گویا روتے رہے، عزائے حسین مناتے رہے شہادت حسین سے پہلے. اس وقت فریاد کی، ربی اے میرے خدا حبلی، مجھے ایک بیٹا عطا کر، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو غم تیرے نبی نے حسین کے جانے سے چکھا ہے وہ غم تو مجھے چکھا، میں بھی شریک غم ہونا چاہتا ہوں. تبھی 7 صفات ہیں حضرت یحییٰ میں اور امام حسین میں. جس طرح مولا حسین کا گلا وقت کے حاکم نے کاٹا، اسی طرح جناب یحییٰ کا گلا وقت کے بادشاہ نے کاٹا. جس طرح امام حسین کا سر تشت میں رکھ کے حاکم اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا تھا، اسی طرح جناب یحییٰ کا سر کٹا ہوا سامنے رکھا تھا. تب جا کے حضرت زکریا کو احساس ہوا یہ یحییٰ ہے، یہاں پہ ایک سر کٹا ہے، کربلا میں 72 کے سروں کو کاٹا گیا. ابن عباس فرماتے ہیں اور جناب ہرسما کہ مولا علی جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے اور سرزمین کربلا سے گزرے، کہتے خاک کربلا کو اٹھا کے علی زار و قطع رونے لگے. ابن عباس نے کہا علی
علی جیسا امام شجاع اس خاک اور مٹی کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں کہ ابن عباس تجھے نہیں پتا اسی مٹی میں میرے بیٹے کا خون ملایا جائے گا. کسی امام کی قبر کی مٹی کو کھانا شفا نہیں ہے، لیکن یہ مٹی حسین کی مٹی تھی نا، یہ کربلا کی مٹی تھی جس سے کھانا کیا ہے، شفا ہے. اور خود رسول خدا سے جب جناب سیدہ امام حسین کو لے کر آتی ہیں اور جیسے رسول کی نگاہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑتی ہے فوراً آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. بی بی ام سلمہ کی روایت تو تمام کتب اہل سنت میں موجود ہے. اس وقت بھی فرماتی ہیں کہ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتی میری بیٹی یہ جو تیرا حسین ہے نا یہ پیاسا کربلا میں مارا جائے گا، بے کفن کربلا میں مارا جائے گا، اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اس کے جوان 9 سال بیٹوں کو شہید کیا جائے گا. اس وقت سیدہ فرماتی ہیں بابا پھر میرے بیٹے کے لیے عزا کون منائے گا؟ نبی فرماتے ہیں یجددون العزا فی کل سنہ، اے میری بیٹی ایک قوم ہوگی جو تیرے لال کی ہر سال عزاداری منائیں گی، جیلن بعد جیل، اگر وہ نسل چلی بھی جائے ان کی اگلی نسل آئے گی اور وہ تیرے حسین کی عزاداری منائیں گی. گھبرانا نہیں، ان کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، ان کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں پہ روئیں گے، ان کی بیٹیاں تیرے حسین کی بیٹیوں پہ روئیں گے. تو یہ قصہ نہیں ہے جس کی خبر اتنی پہلے دی جا رہی ہے. کربلا ایک تہذیب ہے، کربلا ایک کلچر ہے، کربلا ایک مکتب ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے جہاں سے آ کے نوجوان کچھ سیکھتے ہیں اور اس مکتب سے اٹھ کے پوری قوموں میں جا کے درس حسین کو پھیلاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. لیکن آئیے قرآن مجید کی 3 آیتیں تاکہ کل نادان مسلمان اگر آپ کو یہ بولے کہ یہ قصہ ہے، چلیے قصہ بھی تھا لیکن ایک قصے کو بار بار سنانا گناہ ہے یا بدعت ہے یہ تو ثابت کرو نا. ایک واقعے کو بار بار بتانا کہ ایک بار بتاؤ حسین شہید ہو گئے، ہر سال بتاتے ہو کہ امام حسین شہید ہو گئے اور ایسے بتاتے ہو جیسے کل حسین ابن علی کی شہادت ہوئی ہو. تو سورہ یہود کی آیت نمبر 120 جس میں پروردگار عالم اپنے نبی کو خطاب کرتے ہیں اور وہ مسلمان جو امام حسین کے قصے کے نقل کرنے پر اعتراض کرتا ہے اسے یہ بات یاد رہنی چاہیے تقریباً قرآن میں 270 قصے اور کہانیاں ہیں، 100 آیتیں ہیں جس میں صرف جناب یوسف کا قصہ ہے، 700 آیتیں ہیں جس میں صرف بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کا قصہ ہے. اور خدا بار بار اپنے حبیب کو یہ کہے کہ اے میرے حبیب پڑھ موسیٰ کا قصہ، پڑھ عیسیٰ کا قصہ، پڑھ ادریس کا قصہ، پڑھ یوسف کا قصہ. اللہ اتنے قصے کیوں پڑھا رہا ہے؟ اگر قصے کو ایک بار پڑھنا ہوتا تو اپنی تراویحوں میں بار بار یہ قصے کیوں پڑھتا ہے؟ اگر قصے کو ایک بار پڑھنا ہوتا پھر قرآن کے بار بار پڑھنے کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ ہاں واقعاً جو اس کو قصہ سمجھتے ہیں وہ قرآن سے انہوں نے کل ہدایت لی تھی، آج ہدایت لے پاتے ہیں، لیکن جو قرآن کو اور اس کے قصوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وَأَتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے اس کتاب میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اب خدا خود بتاتا ہے کہ قصے بتانے کے فوائد 4 ہیں. اگر ہم کربلا کا قصہ بتاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے. فائدے کیا ہیں؟ پروردگار عالم بتا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ آيَاتِنَا مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اے حبیب جب ہم تمہیں سناتے ہیں اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے قصے کیوں سناتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. پہلا فائدہ انبیاء کے قصص سنانے کا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا دل کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. اگر کربلا کا قصہ نہ ہوتا کسی مومن کا دل مضبوط نہ ہوتا. اگر کربلا کا قصہ نہ ہوتا جب مائیں 4 جنازے اٹھا رہی تھیں ان کے دل کو مضبوطی ملی تو کربلا کے قصے سے ملی نا. اے حبیب دیکھ موسیٰ کے قصے کو، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون تلواریں لے کے کھڑا ہے، آگے جاتے ہیں تو دریا اور سمندر ہے ڈوب کے مر جاتے ہیں، لیکن دیکھ ابراہیم کے دل کی مضبوطی کو کہ میں نے کس طرح ایمان توحید رکھنے والوں کے لیے سمندر کے لیے ایک ہموار راستہ بنا دیا اور ان کو بقا عطا کی. واللہ اگر امام حسین کا واقعہ نہ ہوتا وہ مومنین جو 200 جنازے اٹھائیں، کون سی قوم ہے جن کی مسجدوں میں بم دھماکے ہوں؟ وہ کون سا فرقہ ہے جن کے جوانوں کو اتنا مارا گیا؟ وہ کون سا مذہب ہے جن کے جوانوں کو چھل نہیں کیا گیا؟ وہ کون سا مکتب ہے جن کے ڈاکٹرز، جن کے انجینئرز، جن کے لائرز کو مارا گیا؟ واقعی اگر کربلا کا قصہ ہم نہ سناتے
ان کے دلوں میں وہ مضبوطی پیدا نہ ہوتی. یہ تو ڈاکٹر اسرار کے جملے ہیں نا کہ صرف شیعہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو 6 ماہ شیرخوار بچوں کو سینے سے لگا کے شاہ کی ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو گئیں. کہ اگر یہ ہمت ملی، اگر یہ جرت ملی تو واقع کربلا سے ملی. اگر کربلا میں علی اصغر کا واقعہ نہ ہوتا، اگر علی اکبر کی شہادت نہ ہوتی، اس ماں کے دل میں یہ مضبوطی کہاں سے آتی کہ بڑے فخر سے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھاتی اور اپنی بیٹی کو کہتی کہ بیٹی رونا نہیں. کربلا میں جب حسین نے اکبر دیا اور ہم نے اس کی راہ میں بیٹا دیا تو بیٹی اس میں غم کی کوئی بات نہیں ہے. ایک ایک ماں نے 4 بیٹے قربان کیے. یہ مضبوطی کہاں سے ملی؟ یہ کربلا کے قصے سے ملی نا. یہ مضبوطی کہاں سے ملی؟ یہ درسگاہ کربلا سے ملی نا. اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ حوصلہ نہ ہوتا. اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ لوگوں کے ضمیروں میں مضبوطی نہ ہوتی. یہ شہادت کا درس ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ صبر کا درس ہمیں کہاں سے ملا کہ جب 2006 سے لے کر 2009 تک آپ پارا چنار کا واقعہ پڑھتے ہیں تو رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صرف مارا نہیں، صرف گلے نہیں کاٹے، اعضاء کو قطع کیا، بازو کاٹے، ٹانگیں کاٹیں. وہ مشین جس سے درخت کاٹے جاتے ہیں، ان کے بدنوں کو کاٹ کاٹ کے 26 سے 27 لوگوں کے بدنوں کو کاٹ کے تھیلیوں اور بوریوں میں ڈال کے ان کے ماں باپ تک بھیج دیا. ان کے ماؤں کو حوصلہ کس نے دیا؟ ان کے والدین کو حوصلہ کس نے دیا؟ کون سی قوم ہے جو اس طرح سے ٹکڑے اپنے جوانوں کے اٹھائے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. اے حبیب قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کیا جائے. ہم اپنی قوم کو کربلا سناتے ہیں تاکہ شہادت کا جذبہ آئے، تاکہ صبر کا جذبہ آئے، تاکہ ان کے اندر تہذیب اور سلیقہ پیدا ہو کہ شہادت ایک قوم کی موت نہیں ہوتی بلکہ قوم کی حیات ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پہلی دلیل ہے حبیب نثبت بہ فؤادک، قصے سنا تاکہ دل مضبوط ہو جائے، ہمت پیدا ہو جائے. یوسف کا قصہ سنا، یہ کہانی نہیں، یہ ڈرامہ سیریل نہیں، تاکہ جوان سیکھے. یوسف بھی جوان تھا، کس طرح گناہ میں پڑا اور اس نے عفت کو اختیار کیا. کس طرح گناہ کا سامنا ہوا، اپنی شہوت، اپنی خواہش کا گلا یوسف نے کیسے گھونٹا. اس قصے سے عبرت لینی. کربلا مقام عبرت ہے. دوسرا فائدہ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور یہ قصے سنانے میں پتہ چلتا ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. ہم نے اپنے بچوں کو سیدھی لائن دی ہے. ہمارے بچے متزلزل نہیں ہیں، شک اور تردد کی منزل میں زندگی نہیں جیتے. ہماری لائن کلیئر ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. ہم نے شک و شبہات پہ اپنی نسلوں کو نہیں رکھا. ہمیں پتہ ہے کہ آل علی حق پر تھے اور مد مقابل والے باطل پر تھے. جب واقع کربلا بچہ سنتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ حسین حق پر تھے اور یزید باطل پر تھے. جب صفین سناتے ہیں تو دنیا جان لیتی ہے کہ علی حق پر تھے اور علی کے مقابلے میں آنے والا باطل پر تھا. تو ایک حق اور باطل کی پہچان کہ یزید کیا تھا، حسین کیا تھے، فرعون کیا تھا، نمرود کیا تھے، ابراہیم اور نمرود کا فرق کیا تھا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے حق پہ چلنے والوں کا معیار کیا ہے اور باطل پر چلنے والوں کا معیار کیا ہے. اور تیسری چیز وموعظہ، اے حبیب ہم سناتے ہیں تاکہ ان قصوں سے یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ قصے صرف سنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ نصیحت کے لیے ہیں. اور چوتھی چیز وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ قصے سنا کن کو؟ یہ مؤمنین کو سنا. ذکر حسین عبادت ہے، ذکر علی ابن ابی طالب عبادت ہے، ذکر انبیاء عبادت ہے. ان قصوں کے سننے سے، اس ذکر کو سننے سے انسان کے وجود میں رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے. تبھی رسول خدا ممبر پر گئے اور بلند ترین آواز میں کہا کہ لوگوں صدقہ دو، صدقہ دو. اب یہ نہیں کہ نبی پہلی مرتبہ کہہ رہے تھے، بارہا کہہ چکے کہ صدقے کی فضیلت کیا ہے. تعجب سے سننے لگے یا رسول اللہ کوئی نئی بات کرنے والے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سارے صدقہ دیتے. کہا نہیں، تو مال کا صدقہ دیتا ہے، اونٹوں کا، بکریوں کا، مرغیوں کا صدقے نکالتے ہو. آج میں ایک نئے صدقے کی بات کر رہا ہوں. صدقہ دو. یا رسول اللہ کس کا صدقہ دیں؟ کہ زبانوں کا صدقہ دو، دلوں کا صدقہ دو، فؤاد کا صدقہ دو. اصحاب کھڑے ہوئے یا رسول اللہ فافسر لنا، تفسیر کریے ہمارے لیے. زبانوں کا صدقہ کیسے نکالا جاتا ہے، دلوں کا صدقہ کیسے نکالا جاتا ہے؟ کہ دل کا صدقہ یہ ہے کہ دل میں علی اور آل علی کی محبت سے سرشار کر. یہ دلوں کا صدقہ ہے. مجلسوں میں آ کر ہم دلوں کا صدقہ دیتے ہیں، حسین پہ گریہ کر کے آنکھوں کا صدقہ دیتے ہیں. کون سا مسلمان ہے جو دلوں کا صدقہ دیتا ہو؟ یہاں پہ آ کے محبت کا اظہار، عشق اہل بیت کا اظہار کر کے دلوں کا صدقہ. اور کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کا صدقہ کیا ہے؟
کہ زبان کا صدقہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے مجھ پر اور میری آل پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو. صلوات پڑھیں محمد علیہ. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. دوسری آیت مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کی عزت کرتا ہے یہی دلوں کی کیا ہے؟ تقوی ہے. اب 5 منٹ کے لیے مسلمان سوچے، ہر سال تو حج پہ جاتا ہے، کہتے یہ غیر اللہ کا ذکر ہے، خانقاہ بناؤ اور اللہ کا ذکر کرو. مجلسوں میں بدعت ہوتی ہے کیونکہ غیر اللہ کا ذکر ہے. تو یہ تو بتا تو حج پہ جا کے کس کا ذکر کرتا ہے؟ طواف کے علاوہ جتنی عبادات حج میں انجام دی جاتی ہیں، وہ سعی صفا و مروہ ہو، یہ دوڑنا، کس کا دوڑنا تھا؟ ہزاروں سال پہلے ایک بی بی دوڑی تھیں اور تو آج پھر جا کے دوڑتا ہے. بھائی قصہ تھا، ایک بار بیان ہو گیا، چھوڑ دے. لاکھوں مسلمانوں کو خدا بلاتا کہتا ہے دوڑ ایسے جیسے ابراہیم کی زوجہ دوڑی تھی. ایک کالا سا پتھر ہے، دھکے دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم نے بوسہ دینا ہے. پتھر کوئی خدا ہے؟ تو پتھروں کو بوسہ کیوں دیتا ہے؟ کہ نہیں کیونکہ خدا نے کہا یہ پتھر ہے تو اس کو بوسہ دینا. حکم پروردگار عالم ہے. اللہ نے لفظ استعمال کیا شعائر اللہ، شعر سے شعائر نکلانا. شعائر اللہ، شاعر اللہ جو اللہ کا نام بلند کرنے والی ہستیاں، جس کو بھی دیکھ کر خدا یاد آئے. جس نے بھی اللہ کی راہ میں کچھ کیا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یاد کرنا چاہیے. جناب ہاجرہ کس کے کہنے پر اس سرزمین پہ گئیں؟ اللہ کے کہنے پر. اتنے سالوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اور خدا نے حکم دیا کہ ایسی سرزمین پہ لے جا، زمین ذی زرع ہے، نہ فصل ہوتی ہے، نہ گندم ہوتی ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں، خشک، اور سرزمین ہے خشک، پانی بھی نہیں، گرمی شدت بھری. یہ عجیب واقعہ. جناب ہاجرہ کہتی ہیں جب ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے میں بار بار دیکھ رہی تھی، ایک بار تو مڑ کے دیکھے گا، بیٹے کی محبت، بیوی کی محبت ایک بار تو دیکھے گا. لیکن کہتی ہے نہیں، ابراہیم نے ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا. اگر مڑ کے دیکھتے تو حکم خدا میں تزلزل کی نشانی تھی. جب اللہ نے کہا تو میرے آسرے پہ چھوڑ کے گیا ہے تو پھر ابراہیم تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مڑ کے وہ دیکھتا ہے جس کا دل دھڑکتا ہے کہ بیوی کا کیا ہوگا، بچے کا کیا ہوگا. لیکن حکم خدا تھا ابراہیم چھوڑ کے جا، میں خدا ان کا نگہبان ہوں. چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پانی کی تلاش میں بھی کبھی ادھر دوڑ رہی ہیں کبھی ادھر دوڑ رہی ہیں. تو ہاجرہ کی یاد کو زندہ رکھنا اگر خدا کی یاد زندہ رکھنے کے برابر ہے تو حسین کی یاد کو زندہ رکھنا کیا خدا کی یاد رکھنے کے برابر نہیں ہے؟ جن کی مجلسوں میں آ کر لوگوں کو یاد خدا دلائی جائے، جن کے حرم میں جا کر لوگ جا کے سجدے پروردگار عالم انجام دیں، ہر وہ کام جا کے مسلمان حج پہ کرتا ہے. شیطان کو کنکر مارتا. بھائی کیوں مار رہے ہو؟ کہ ابراہیم نے مارے تھے. جب بغیر تدبیر کے لوگ کنکر مار کے آتے انہیں کچھ نہیں ملتا. علامہ الحفیظ کا مقام تو ہے نا، کرانا ثناء اللہ بھی پتھر مارے شیطان کو. یقیناً شیطان نے برا مانا ہوگا. یہ حج ہیں مسلمانوں کے، یہ سعی و صفا ہے مروہ مسلمانوں کی. کبھی کعبے کے اندر جاتے ہیں، کبھی چھت پہ جاتے ہیں اور آ کر فخر کرتے ہیں ہم پتھروں کو چوم کے آ گئے. ملا کیا تجھے ان پتھروں سے؟ سعی و صفا و مروہ سے تجھے کیا ملا؟ یہ فوائد جو خدا بتا، من تقوی القلوب، شاعر اللہ کی تعظیم کرنے سے دل کی تقوی ملتی ہے. تو پتھر بھی مار کے اور تیرے اندر تقوی نہ آئے، جیسا جائے ویسا واپس آئے. یہ بت پرستی ہے. ہدایت تب ملتی ہے جب بندہ وہاں جائے کوئی عبرت لے کر آئے کہ سوچو ابراہیم جب پتھر مار رہے تھے وسوسہ کیسا کیا جا رہا تھا ابراہیم کو. جواں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، وہی نازل نہیں ہوئی. وہی نازل ہوتی تو حکم قطعی تھا. خواب، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں.
کہ بابا پھر سوچنا کیسا، دیکھا ہے تو ذبح کریے، بیٹا ہو تو ایسا، باپ ہو تو ابراہیم جیسا، پھر نسل اسماعیل سے اگر کوئی بیٹا آتا ہے تو حسین جیسا۔ اس وسوسوں کو دیکھ کر ابراہیم نے کنکر مارے۔ یہ سارے افعال جو تم انجام دیتے ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ شاعر اللہ ہیں۔ حسین شاعر اللہ میں سے ہیں، آل ابا ہیں، کسا اور چادر کسا کے اصحاب میں سے ہیں۔ وہ حسین جس کے ہونٹوں کو نبی بوسا دیں، جن کے لیے نماز اور سجدوں کو طول دیں، امت کو بتا کر جائیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تیسری آیت، اس آیت کے بعد تو مجلس پہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، ازائے حسین پر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں۔ 23 سال میرے حبیب نے محنت کی، زحمت کی، 23 ایئرز، پتھر کھائے، زخم کھائے، کبھی جادوگر بولا، کبھی ساحر، کبھی مجنون، عمار کو شہید کیا، بلال کے سینے پہ پتھر رکھا، جناب حمزہ کے بدن کو مسلح کیا گیا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا۔ اتنی زحمتوں کے بعد اب مصطفیٰ امت سے کچھ مانگ رہے ہیں، فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے امت مصطفیٰ، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ میرے قربا سے مودت کیا کرو۔ طاہر القادری صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب رسول سے پوچھا گیا نا یہ قربا کون ہے، فرماتے ہیں علی، اولاد علی، اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا۔ صلوات پڑھیں ان کی شان۔ واجل فرجم، اب صلہ کیا دیا امت نے نبی کی آل کو۔ ہمیشہ کہتا ہوں مجلسوں میں آیا کرو تو یہ مت بولا کرو مجلس میں جا رہے ہیں۔ کوئی مسلمان آفس میں پوچھے آپ شیعہ شام کو کہاں جاتے ہو تو بولو اجر رسالت کو ادا کرنے جاتے ہیں، جو نبی نے ہم سے مانگا ہے اسے ادا کرنے جاتے ہیں، جس سے محبت کی جاتی ہے۔ اور امام علی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے یفرحون بفرحنا، ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں۔ اور ابن قولوی لکھتے ہیں، امام حسین سے منقول کرتے، کہتے جب فرش اعزا لگتا ہے تو خود امام حسین علیہ السلام اپنے زائروں کو دیکھنے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا زائر میرے غم میں کتنا رو رہا ہے، اور فرماتے جب ان کی روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا ان عزاداروں کی مغفرت فرما۔ اب تصور کریں جن کے لیے حسین دعا کریں، کیا ان کی مغفرت نہیں ہوگی؟ رسول خدا کے پاس اصحاب آئے، یا رسول اللہ ایک بندہ ہے مسجد میں نماز بھی پڑھنے آتا ہے، اصلی و اسرق، نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، اسے مسجد میں نہیں آنا۔ میں نے کہا خبردار، روکنا نہیں اسے۔ کہ یا رسول اللہ آج نماز پڑھ رہا ہے دوپہر کو چوری کرتا ہے، فرمانی الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی ہے، منکر سے بچاتی ہے۔ آج چوری کر رہا ہے لیکن روٹین کے ساتھ جب نماز پڑھنے آئے گا تو چوری چھوٹ جائے گی۔ نماز گناہوں کو دھوتی ہے، حمام ہے گناہوں کو دھونے کا۔ اہل بیت فرماتے ہیں مجلس حسین بھی اسی طرح ہے، بندہ جب مجلس میں آتا ہے تو کئی گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں، کئی برائیاں اس کے بدن سے نکل جاتی ہیں۔ کربلا حمام ہے وجود انسانی کو دھونے کا۔ اتنے لوگ میں نے دیکھے کربلا جاتے ہیں، عادتیں بری ہوتی ہیں لیکن آتے ہیں عادتیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ مرزا اسماعیل ایران کے بہت بڑے بزرگ شخصیت، انقلاب اسلامی سے پہلے، فرماتے میں محرم کے عشرے کروایا کرتا تھا۔ بڑے بڑے علماء، شیخ کافی، علامہ امینی، ان کی محفلوں میں مجلسوں میں خطاب کر چکے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام حسین کی مجلس کروا رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا 2 جوان مجلس میں آئے اور مجمع کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے، لیکن ان جوانوں کے جو کپڑے تھے وہ عزا کے حساب سے مناسب نہیں تھے۔ ہر محفل کا ایک لباس ہوتا ہے، آپ سوئمنگ پول جاتے ہو اپنا لباس ہے، شادی پہ جاتے ہو اپنا لباس ہے، مجلس میں آتے ہو اپنا لباس ہے، آفس میں جاتے ہو ایک اپنی ڈریس ہے، رات کو سوتے ہو بستر پہ ایک اپنی ڈریس ہوتی ہے۔
یہ بھی تمیز اور ادب ہونا چاہیے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، لباس کون سا پہن کر جاؤں، حلیہ کیسا بنا کر جاؤں۔ کہتے دونوں جوان مجلس میں آئے اور رنگ برنگی کپڑے پہنے ہوئے تھے، شوخ کپڑے، عزا سے مناسبت نہیں تھی، لیکن میں نے کہا مولا حسین کے عزادار ہیں، کیا روکنا۔ آئے اور بیچ مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب مجلس سننے کا بھی ایک ادب ہے، خاموشی سے سنی جاتی ہے، ایسا نہیں بندہ مجلس میں موبائل سے لگا ہوا ہے آپس میں باتیں کر رہا ہے، بھائی یہ کرنا ہے تو باہر چلے جاؤ، یہ فرش عزا حسین ابن علی ہے۔ کہتا دونوں آئے بیٹھے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، 20 منٹ مجلس میں بیٹھے اور پھر بیچ مجلس میں اٹھ کے چلے گئے۔ یہ بھی خلاف ادب مجلس ہے۔ اگر کسی مومن کو کوئی مسئلہ ہے، بار بار اٹھنا پڑتا ہے، تو کہیں اور جا کے بیٹھے تاکہ مجلس کا نظم اور ضبط خراب نہ ہو۔ کہتا ہے مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا حسین کے عزادار ہیں، کوئی بات نہیں، یہ فرش عزا تہذیب سکھاتا ہے، یہ فرش عزا تربیت کرتا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن وہی دونوں جوان آئے، لیکن اب مشکی کالا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، بڑے ادب سے آ کر مجلس میں بیٹھے، پورا 1-1.5 گھنٹہ مجلس سنی، ماتم کیا، ادب کے ساتھ مجلس سے باہر نکلنے لگے۔ میری نگاہیں ان دونوں جوانوں پہ رک گئی۔ مرزا اسماعیل کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے کہا جوان ذرا عرض ہے ادھر آؤ۔ کہ دونوں جوان آئے۔ کہ تم کل بھی آئے تھے؟ کہاں؟ کہ تیرے کل آنے میں اور آج آنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو حسین کے خیمے میں ایک بار چلا جائے نا، وہ زہیر بن کے باہر نکلتا ہے، نہ بنے تو آنے کا فائدہ کیا، تبدیل نہ ہو تو آنے کا فائدہ کیا۔ کہ جوان کل آئے، شوق لباس تھا، نہ ادب تھا نہ تمیز تھی، بیچ میں مجلس چھوڑ کے چلے گئے۔ آج بڑے ادب سے تمیز سے بیٹھے ہو مجلس حسین میں۔ کہ دونوں جوانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ مرزا اسماعیل صاحب، جیسے کل آپ کی مجلس سے ہم دونوں نکلے، ہم آئے اس لیے تھے کیونکہ رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، کسی نے کہا کہ اس مجلس میں نیاز ہے تو ہم آ گئے، اور جب بیٹھے اور 4-5 لوگوں سے پوچھا کہ نیاز ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں مجلس میں نیاز تو نہیں، یہ چائے کی سبیل ہے۔ ہم نے کہا بیٹھنے کا فائدہ کہ ہمیں بھوک لگی تھی، پھر بیچ مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ کہ مرزا اسماعیل جب مجلس سے نکل رہے تھے تو جن لوگوں نے آپ کی چائے کی سبیل پی تھی، انہوں نے چائے کی پیالیاں گلی میں رکھ دی تھی، راستے میں کسی نے ادھر کسی نے ادھر، 6-7 پیالیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے دوست کو کہا بھائی پیالیاں روڈ پہ پڑی ہیں، انہوں نے زحمت کی ہے، مولا کی سبیل چلائی ہے، پیالیاں پیسوں سے خریدی ہیں، اگر کسی کا پاؤں لگ گیا پیالی ٹوٹ جائے گی، لہٰذا یہ پیالیاں ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہم دونوں دوستوں نے پیالیاں اٹھائیں اور سائڈ پہ رکھیں۔ کہ گھر چلے گئے۔ رات کو ہم دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ کہتے مرزا اسماعیل خواب کے عالم میں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت ہوئی، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کل آئے تھے نا، وہی منظر تھا۔ کل جس طرح لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، وہ منظر ریپیٹ ہوا، لیکن ایک نئی چیز دیکھی کہ لوگ جب آ رہے تھے تو ابا عبداللہ الحسین اور ساتھ میں غازی عباس کھڑے تھے۔ عباس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی اور قلم تھا، جو آ رہے تھے ان کے نام لکھ رہے تھے، جو رو رہے تھے ان کا نام لکھ رہے تھے، جو نیاز پکا رہے تھے ان کا نام لکھ رہے تھے، جو بلب لگا رہے تھے ان کا نام لکھ رہے تھے۔ عزاداری امام حسین میں جو کام کر رہا تھا، امام کہہ رہے تھے عباس ان سب کا نام لکھو جو میرے فرش کی خدمت کر رہے ہیں، خلوص سے کا سب کا لکھا۔ اور اسی عالم میں ہم نے دیکھا کہ ہم بیچ مجلس جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو امام حسین نے فرمایا عباس سب کا لکھ لیا؟ کہ جی مولا لکھ لیا۔ کہ ان 2 جوانوں کا لکھا؟ تو کہا غازی نے کہا کہ مولا نہ ان میں ادب ہے، نہ پہننے کا سلیقہ ہے، نہ انہوں نے مجلس سنی ہے، نہ آپ کا ذکر سنا، لہٰذا میں نے ان کا نام نہیں لکھا۔ کہ باس تو نے دیکھا نہیں، انہوں نے 2 پیالیاں اٹھا کے کنارے پہ رکھی ہیں۔ مولا حسین اتنا بھی کاؤنٹ کرتے ہیں جو فرش عزا امام حسین پہ آتا ہے، ایک آنسوں تک وہ نہیں بھلاتے جو غم امام حسین میں بہایا جاتا ہے۔ تبھی میرے چھٹے ماں فرماتا ہے مومن ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی،
دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے۔ واللہ زندگی کا پتہ نہیں لگتا کب کون سی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی ہے۔ وہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بڑھاپے میں مریں گے۔ موت کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، موت جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے۔ کل ہی بات ہوئی ہماری اپنے عزیز دوست سے، آج صبح ڈیتھ ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تبھی میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جب بھی ہمارے جد کی محفل میں آؤ یہ سوچ کے بیٹھا کرو یہ تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے۔ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پہ روتی ہے۔ رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنایا کرو۔ تجھے نہیں پتا ہماری اماں زہرا کو کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے جب اپنے حسین کے چاہنے والے کو دیکھتی ہیں۔ کل کوشش کریے گا ٹائم پہ تاکہ آرائے زیادہ بیان کر سکیں۔ خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، خدا آپ سب کو ذریعہ حسین کی زیارت نصیب کرے، خدا آپ سب کو وہ مقام دکھائے جو مقتل حسین کا مقام ہے، جہاں پہ میرے آقا کا گلا کاٹا گیا۔ امام ہادی جب بیمار ہوتے تھے اپنے صحابی کو پیسے دیتے تھے، کہتے تھے کربلا جا۔ کربلا جاتا تھا، مولا کیوں جاؤں؟ کہتے تھے میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کر اور اس کے روزے کے نیچے مجھ امام کے لیے شفا کی دعا کر۔ کہ مولا آپ امام ہیں، کہ یہ جان لے تحت قبۃ الحسین، حسین کے روزے کے نیچے کی گئی دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ جب وہاں جایا کرو تو اپنے کلمات کو ضائع نہ کیا کرو، دلوں کو کربلا کی طرف لے جائیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ، ایسے سلام کریں جیسے سکینہ نے سلام کیا، ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے سلام کیا۔ اے مومن تو بھوکا نہیں، تو پیاسا نہیں، لیکن جب سکینہ سلام کر رہی تھی 3 دن کی پیاسی تھی، کسی نے تماچا مارا، کسی نے تازیہ نہ مارا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام سکینہ کی یتیمی پہ،
میرا سلام اور باپ کی اجڑی ہوئی گودی پہ میرا سلام دو کٹے ہوئے بازوؤں پہ میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب بہن کی نگاہ بھائی کی پامال لاش پہ پڑے آج شب جمعہ ہے مخصوص ہے زیارت امام حسین کے لیے اللہ جانے آج کون کون کربلا میں موجود ہوگا یقیناً میرے امام زمانہ موجود ہوں گے اللہ جانے کس کس منظر کو دیکھ کے رو رہے ہوں گے تبھی فرمائے مومن جب بھی میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرو خدا کو میری پھپھی زینب کا واسطہ دیا کرو اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب بہن کی نگاہ پامال لاش پہ پڑ گئے نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا رو کے کہنے لگی میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑو اس کے بدن سے لباس اتارا جائے میرے اللہ اما زہرا نے چکیا پیس پیس کے بالا تھا اللہ جانے جب بہن منظر نہ دیکھ پائے 4 سالہ بچی نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا فرمایا جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو 2 باز دیا کرو ایک میری پھپھی زینب کا دوسرا میری ننی سی سکینہ کا بی بی زینب فرماتی ہیں جب گودیے قتل گاہ میں پہنچی میں نے کیا دیکھا 4 سالہ بچی ہے جس نے بابا کی گردن پہ سر رکھا ہوا ہے میں نے سکینہ کو اٹھانا چاہا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے ٹھہر جا زینب ٹھہر جا زینب میری تھکی ہوئی بچی میری پیاسی بچی شب جمعہ ہے اپنے مرحوموں کو یاد کیا کرو فرمایا جب بچی ہوش میں آئے پہلا سوال کیا سکینہ بدن 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے بدن یا لباس سے پہچانا جاتا ہے سکینہ بابا کے بدن پہ سر نہیں تھا بابا کے بدن پہ لباس نہیں تھا سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا رو کے کہنے لگی پھپھی اماں میں نے بابا کو بڑا ڈھونڈا لیکن کہیں مجھے بابا نظر نہیں آئے ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے الہیہ الہیہ او میری یتیم بچی
او میری پیاسی بچی بابا کے قریب اللہ جانے بچی نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور فرما دے ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما ہم سب کو زیارت قبر امام حسین نصیب فرما ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما مومنین کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء